الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ماشاءاللہ آج کل ہم فرض عین علم کے عنوان سے فرض عین فرائض کا جو علم ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جدید طریقے سے اس میں صرف 3 قواعد ہیں۔ ان 3 قاعدوں کے ذریعے سے اور ایک جدول ایک شجرے کے ذریعے سے ہم تمام سوال حل کر سکتے ہیں۔ ذو الفروض اسبات وغیرہ کے ان سوال سارے حل کر سکتے ہیں۔ تو اب مثالیں ایک چل رہی ہیں، اس میں مسئلہ مشترکہ ہے۔ اس مسئلے میں خاوند ہے، ماں ہے، اخیافی بائی ہے اور حقیقی بائی ہے۔ اخیافی بائی کی تعداد بھی 2 ہے اور حقیقی بائیوں کی تعداد بھی 2 ہے۔ تو جو اصولی فرائض ہیں وہ تو یہ ہے کہ خاوند کو اگر اولاد نہ ہو تو 1/2 ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور ماں کو 1/6 ملتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اخیافی بائیوں کو اگر ایک سے زیادہ ہوں تو پھر 1/3 ملتا ہے سب کو مجموعی طور پر، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ حقیقی بائی محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ حقیقی بائی اسبہ ہے، ان کو تب ملتا ہے جس وقت باقیوں کو سارا انہوں نے لے لیا 1/2 جمع 1/6، لیکن 1/2 جمع 1/6 جمع 1/3، تو یہ 6 وہ ایلسیم آ گیا، تو 3 جمع 1 جمع 2، تو 2 جمع 1 3 3 6/6 1 ہو گیا، تو سارا ختم ہو گیا۔ تو حقیقی بھائیوں کو کیا دیں؟ اب ہوا کیا، یہ مسئلہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جو حقیقی بھائی تو آ گئے، انہوں نے کہا حضرت یا امیر المومنین، اگر ہمارا باپ گدھا ہو پھر بھی ماں تو ہماری شریک ہے نا، تو ہم کیوں محروم ہیں؟ ہمارا باپ اگر گدھا بھی ہو لیکن ماں تو ہماری شریک ہے نا۔ خیافی بھائی کیا ہوتے ہیں؟ ماں شریک ہوتے ہیں، اور حقیقی بھائیوں میں بھی ماں ایک ہی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ماں تو دونوں کا ایک ہی ہے، تو لہٰذا ان کو ملتا ہے، خیافی بھائیوں کو ملتا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ ماں تو ہماری بھی وہی ہے نا۔ اس دلیل سے عمر رضی اللہ عنہ متاثر ہوئے اور انہوں نے ان کو بھی شریک کر لیا اخیافی بھائیوں کے ساتھ، مطلب ان کو اخیافی بھائی بنا دیا۔ اخیافی بھائی تو مطلب کہ 4 بھائی ہو گئے نا، ہاں جی، تو 4 بھائی ہو گئے۔ تو یہ جو ہے نا مطلب اس میں سے اب 6 میں اس سے جو ہے نا کیا بن گئے؟ خاوند کے 3، ماں کا 1، اور یہ 2 جو ہے نا یہ ہے ان کا اخیافی بھائیوں اور حقیقی بھائیوں، ان سب کے لیے یہ 2 ہے۔ تو 6 میں فیکس حصہ جو ہے یہ 3، ہاں ایک ہی ہے نا، ماں بھی ایک ہی ہے، اور یہ 2/4 ہو گیا۔ اب جو ہے نا ایلسیم 4 ہے، تو لہٰذا یہ 12 ہو گیا، یہ 4 ہو گیا اور یہ 2 ہو گیا، تو گوئے کہ 4 کے ساتھ ہم ضرب دیں گے نا، ہاں جی، 24 میں سے 12 خاوند کو، 4 ماں کو، اور 2 ہر ایک بھائی کو، چاہے وہ خیافی ہے چاہے حقیقی ہے، مل گئے۔ تو یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا یہی قول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ میں، اور یہی ہمارے علماء کا مذہب ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بن صابر فرماتے ہیں کہ بھائی ماں شریک بھائی کا ساتھ ثلث میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ عمر رضی اللہ عنہ کا دوسرا قول ہے۔ لہٰذا انہوں نے پہلے اس طرف سمجھا جس طرح ہمارا مذہب ہے، پھر دوسرے سال ایک ایسا ہی مسئلہ جو آپ نے چاہ کے فیصلے پہ حکم سے حقیقی بھائیوں کو محروم کر دیں، تو حقیقی بھائیوں میں سے ایک نے کہا امیر المومنین فرض کرے کہ ہمارا باپ گدھا تھا، لیکن کیا ہم سب ایک ماں کے اولاد نہیں ہیں؟ یعنی حقیقی بھائی جس طرح حقیقی بھائی باپ کے وسیلے سے ایک دوسرے سے رشتہ رکھتے ہیں، اس طرح ماں کے وسیلے سے بھی رشتہ رکھتے ہیں، تو پھر صرف ماں کے رشتہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ماں شریک بھائیوں کے ساتھ تہائی میں شریک کر دیا، اور فرمایا کہ ہمارا پہلا فیصلہ اپنے حال پر موجود رہے گا، اور یہ فیصلہ اپنے حال پر رہے گا۔ چنانچہ اس مسئلے کو مسئلہ مشترکہ کہتے ہیں، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ بھائیوں کو ہم شریک کر دیا تھا۔ نیز اس کو ہماریہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ دوران گفتگو ایک بھائی نے کہا اب ان ابانا کان حمارن، مطلب بے شک ہمارا بھائی بدہ کیوں نہ ہو، ہاں جی، تو مطلب یہ اس طرح یہ مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ مسائل چل رہے ہیں نا
مختلف وجوہات سے جو مشہور ہو چکی ہیں، جن کے نام ان کی یاد کی وجہ سے پڑ گئے ہیں. مثلا مثال نمبر 65 میں مسئلہ مروانیہ بتایا گیا ہے. تو اس میں اگر میت کا خاوند یعنی کوئی عورت فوت ہوئی، اس کا خاوند موجود ہے، حقیقی بہنیں 2 ہیں، اخیافی بہنیں 2 ہیں، اور اللتی بہنیں بھی 2 ہیں. تو اس صورت میں مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ تو جمہور کے نزدیک اگر اولاد موجود نہ ہو تو خاوند کو 1/2 ملتا ہے. ہاں جی. اور حقیقی بہنیں اگر 1 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2/3 ملتا ہے کل ترکے کا ذی الفروض میں. اخیافی بہنوں کو اگر 1 ہو تو 1/6، اور اگر 1 سے زیادہ ہوں اخیافی بہنیں یا بھائی تو ان کو 1/3 ملتا ہے. تو یہ بھی ہو گیا. اللاتی بہنیں 2 ہیں، لیکن چونکہ ذی الفروض میں اگر ہم ان کے مجموعہ لے لیں 1/2 جمع 2/3 جمع 1/3 تو یہ بن جائیں گے مطلب 1 بن جائے گا. نہیں، وہ زیادہ بن جائے گا. زیادہ بن جائے گا، کیونکہ 1/2 جمع 2/3 جمع 1/3 تو یہ تو 1 بن گیا. تو یہ 1 سے 1/2 بن گیا. ہاں جی. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ لہٰذا اور 1 سے زیادہ حقیقی بہنیں اگر موجود ہو تو اللاتی بہنیں عصبات میں بھی محروم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، لہٰذا یہ محروم ہے. اب LCM 6 ہیں تو 9 میں فی مطلب LCM جب 6 ہو گیا تو 6 سے ضرب دیا تو یہ 3 ہو گیا. یہ 2/3 کو 6 سے ضرب دیا تو یہ 4 ہو گیا. 1/3 کو 6 سے ضرب دیا تو یہ 2 ہو گیا. تو 3 جمع 4 7 جمع 2 9. تو 9 میں فی کا حصہ جو ہے وہ اس طرح مطلب یہ ہوتا ہے. دیکھیں نا، یہ فی کا حصہ جب 4 ہے تو یہ 2 ہو جائیں گے نا. فی کا حصہ 9 میں حصہ اگر کر لے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن فی کا حصہ 2 میرے خیال میں پہلے کر لے 9 میں حصہ. ہاں، تو یہ اب آ جائے گا. پھر اس کے بعد ایک اور لائن آ جائے 9 میں فی کا حصہ، تو وہ مطلب اس پہ تقسیم کر لیں. تو یہ جو ہے نا مطلب 4 ہو جائے گا اور یہ 1 ہو جائے گا، یہ 2 ہو جائے گا اور یہ 1 ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کو مروانیہ اس لیے کہتے ہیں کہ مسئلہ مروان بن الحکم کے زمانے میں واقع ہوا تھا، اور اس کو غرابی کہتے ہیں کیونکہ مسئلہ ان کے درمیان مشہور ہو گیا تھا. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. اب اس کے بعد مسئلہ دیناریت الکبریٰ. سبحان اللہ. یہ اس میں جو شخص فوت ہوا ہے وہ کوئی مرد ہے، اس کی بیوی موجود ہے، ماں موجود ہے، بیٹیاں 2 ہیں، حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں. حقیقی بھائی 12 ہیں اور حقیقی بہن 1 ہے. یعنی 1 درجن بھائی ہیں اور 1 جو ہے نا مطلب ہے کہ جو ہے نا وہ ہے بہن ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب مسئلہ یہ اس سے تھا کہ بیوی کو تو اگر اولاد موجود ہو تو 1/8 ملتا ہے، اور ماں کو 1/6 ملتا ہے. یہ دونوں تو اس وجہ سے ہو گئے. بیٹیاں اگر 1 سے زیادہ ہو تو 2/3 ملتا ہے. اچھا، یہ ہو گیا ذوی الفروض. اب اگر ان میں پورا ہو جائے تو سبات کے لیے کچھ نہیں بچے گا، نہیں تو پھر وہ باقی سبات کو ملے گا. تو یہاں حقیقی بھائی بہنیں جو ہے نا یہ سبات میں ہیں، ان کا کوڈ نمبر 9 ہے. ہاں جی. تو اگر ہم دیکھیں 1/8 جمع 1/6 جمع 2/3 مساوی ہے LCM 24. تو 3 جمع 4 جمع 16 16 جمع 4 20 جمع 3 23. تو 23/24. تو 1/24 باقی رہ گیا. یہ 1/24 ہے، یہ سبات کے لیے رہ گیا. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر ہم دیکھیں تو 24 میں حصے جو ہے نا یہ 3 ہے، یہ 4 ہے، یہ 16 ہے اور یہ 1 ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ یہاں پر اب 2/25. ہاں، یہ 1 ہے. تو اب یہ ہے کہ اس 1/24 کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں، ہاں جو تقسیم کرنا چاہیں تو حقیقی بھائی اور حقیقی بہنوں میں 1:2 کا ریشو ہوگا. ہاں جی، 1:2 کا ریشو ہوگا نا. تو 1:2 کا ریشو جب ہے تو اس کے حساب سے مطلب 3، تو 2/3 جو ہے نا اس سے ضرب دیں. 2/3 سے ضرب دو تو مطلب یہ ہے کہ حقیقی بھائی کا ہو جائے گا. 2/3 سے ضرب دے تو مطلب جو ہے نا اس ہو جائے گا. تو اب 1/24 کو 2/3 سے ضرب دیا
تو کیا ہے 1/25 میں تقسیم ہوگا، بالکل ہاں. تو اس میں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ 1 جب 25 میں تقسیم ہوگا تو ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس 1/25 میں تو یہ 1/25 اور 2/25 ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں 25 مطلب اس کا جو فکل ہو گیا تو 75 اور 100 اور 25 200 اور 2 اور 1 ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ 600 میں کیوں 25 ضربی 24 یہ 600 بن گیا. تو 600 میں فی کا حصہ جو ہے نا یہ 75 جو ہے نا مطلب یہ اس کا آ گیا جس کو کہتے ہیں بیوی کو، اور 100 جو ہے نا آ گیا یہ ماں کا، اور بیٹیوں کا 200 ہے. تو پھر فی کا حصہ کیسے ہو گیا؟ 100 ہو گیا نا. 2 نہیں ہے بیٹیاں 2 نہیں ہیں، بیٹے 2 ہیں نا. تو 200 کو 2 پر تقسیم کریں گے نا. اچھا 25 ضرب 8 200، 25 ضرب 8 ہاں ٹھیک ہے صحیح. 24 میں فیکس یہ مطلب اس میں آ گیا ٹھیک ہے صحیح. 25 ضرب 8 200 اور یہ 2 اور 1. اب دیکھیں نا اس میں بات کیا ہے، مطلب 75 100 اور 200 اور 2 اور 1. اس کو مسئلہ شاکیہ رکابیہ اور داودیہ کہتے ہیں. اس میں کیا وجہ بتایا ہے کہ اس کو اچھا ٹھیک ہے اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں. اس میں حقیقی بہن کو 1 ملتا ہے 600 میں سے، تو اس کو ساتھ لکھ لیں تاکہ مطلب بات پوری ہو جائے کہ اس وجہ سے ان کو ملتا ہے. خیر اس قسم کی باتیں آئی ہیں ابھی انشاءاللہ اور بھی. ان کو میں نے ابھی جو عربی کا جو ہوتا نا اس کو جو ٹرانسلیٹ کروایا تو اس میں اس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے کہ وہ لطیفے پہلیاں ہاں جی وہ جو اس سے بنتی ہیں. تو اس قسم کی بات ہے کہ اب دیکھو 600 میں سے اس بیچاری کو 1 مل گیا، اور اگر کچھ بھی نہ ملتا ایسا بات کو جیسے بعض وہ کچھ نہیں ملتا اس سے تو اچھا ہے کم از کم کچھ تو مل گیا. اچھا اب یہ مسئلہ ام ارمل ہے. ہاں ٹھیک ہے. بیویاں 3 ہیں، جداد 2 ہیں، اخیافی بہنیں 4 ہیں، حقیقی بہنیں 8 ہیں. سبحان اللہ. بیویوں کو اولاد موجود نہ ہونے کی وجہ سے 1/4 ملتا ہے. جداد کو چاہے جتنے بھی ہوں 1/6 ملتا ہے. اچھا خیافی بہنوں کو اگر زیادہ ہوں 1 سے تو 1/3 ملتا ہے. اور حقیقی بہنوں کو یہ اب ذرا دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ذو الفروض کا مجموعہ 17 ہے. دیکھو نا یہ ایسا نہیں لکھنا چاہیے. وہ اس طرح ہے کہ 1/4 جمع 1/6 جمع 1/3 تو کیا ہو گیا 6 12 ہو گیا 12. تو 3 جمع 2 جمع 4 جو ہوتی ہیں 4 2 6 ہوتی ہیں 9. ہاں جی 9/12. تو کتنا رہ گیا ذو الفروض. اچھا ٹھیک ہے صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اولاد بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے اس میں، تو ذو الفروض میں 2/3. تو جب یہ بات ملتی ہے تو پھر تو سارے مطلب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو جمع کرنے سے یہ مطلب گویا کہ وہ بن گیا یعنی اول کا مسئلہ بن گیا. تو 2/3 بھی جمع کر لو 3/4 کے ساتھ تو یہ 12 ہی ہے. تو 4 دن 8 اور 3 3 9 17. ہاں 17/12. تو 17/12 جو ہے مطلب یہ ہو گیا. تو اس میں اگر 12 اضافہ کر لے تو 17 کل حصے ہو گئے. تو 17 جب کل حصے ہو گئے تو بیویوں کے 3 آ گئے، جداد کے 2 آ گئے، اخیافی بہنوں کے 4 آ گئے اور حقیقی بہنوں کے 8 آ گئے. اچھا سبحان اللہ. اب بیویاں 3 ہیں لہٰذا 3 کو 3 پر تقسیم کیا تو 1 ہو گیا. اچھا جداد 2 ہیں تو 2 کو 2 پر تقسیم کیا تو 1 ہو گیا. ہاں جی. اچھا اخیافی بہنیں 4 ہیں تو 4 کو 4 پر تقسیم ہو گیا تو 1 ہو گیا. اور حقیقی بہنیں 8 ہیں تو 8 کو 8 پر تقسیم کیا تو 1 ہو گیا. یعنی اس میں دیکھو ہر ایک کو ایک جنم مل گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے یہ ایک عجیب بات ہے جو کہ تاریخ نے دکھا دی ہے کہ اس میں جو ہے نا تعداد ہر ایک کی اتنی ایسی ہے کہ ہر ایک کو آخر میں 17 میں 1 ملتا ہے. یہ لطائف ہے یا نہیں؟ لطیفہ اصل میں ہنسی کی بات کو نہیں کہتے. یہ بھی ایک بات بتاؤں، لطیفہ ہر باریک چیز کو کہتے ہیں. جس میں کوئی باریک نقطہ ہو تو اس کو لطیفہ کہتے ہیں. تو لطیفہ تو ہے نا.
اچھا، مثال نمبر 68، مسئلہ امتحان. سبحان اللہ، اس میں گویا امتحان پایا جاتا ہے. اچھا، بیویاں 4 ہیں، جداد 5 ہیں، بیٹیاں 7 ہیں اور اللہ کی بہنیں 9 ہے. اچھا، یہ دیکھ کہ جداد 5 ہونے کی صورت میں کیا صورت بنتی ہے؟ امتحان کے لیے شامل کیا گیا، امتحان لینا چاہتے ہیں. ہاں جی، فرضی سوال ہے، بالکل ٹھیک. تو اب دیکھیں، بیویاں 4 ہیں، جداد 5 ہے، تو بیویاں جتنے بھی ہوں، لیکن اگر اولاد نہ ہو تو ان اولاد ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ 8 ایک بڑا 8 حصہ بنتا ہے. جداد کو ایک بڑا چین ملتا ہے چاہے کتنی بھی ہو. بیٹیاں 7 ہیں، تو ایک سے زیادہ بیٹیوں کی صورت میں 2/3 ملتا ہے. اللہ کی بہنیں یہاں پر چونکہ جمع جب ہو جاتے ہیں 1/8 جمع 1/6 جمع 2/3، تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ ذو الفروز میں زیادہ ہو جاتے ہیں نا. ہاں جی، تو اللہ کی بہنوں کو یہاں پر نہیں ملے گا. کیوں؟ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی بہنوں کا اصول کیا ہے؟ اللہ کی بہنوں کو کب ملتا ہے حصہ، یعنی ذو الفروز میں؟ اولاد نہ ہو. تو یہاں چونکہ اولاد موجود ہے لہٰذا مطلب ان کو ایسا نہیں مل رہا سب. اچھا، 1/8 جمع 1/6 جمع 2/3، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بن جاتے ہیں مطلب کتنے بن جاتے ہیں؟ 24. تو 3 جمع 4 اور 16 تو 23 بنتا ہے. تو 1/24 باقی ہے. تو 1/24 جو ہے نا مطلب ان کو اللہ کی بہنوں کو ملے گا جو 9 کی تعداد میں ہے. اب دیکھیں 24 میں جو حصے ہیں وہ ان کو 3، ان کو 4، ان کو 16، ان کو 1. اب فی کا حصہ اس کو 4 پر تقسیم کرو 3/4، اور اس کو 5 پر تقسیم کرو 4/5، اور 16 کو اچھا یہ جو 16 ہے اس کو 7 پہ تقسیم کرو اور 1 کو 9 پہ تقسیم کرو. اب ان کا جو LCM ہے 4، 5، 7 اور 9 کا LCM 1260 آ گیا. تو 1260 میں مطلب جو ہے نا وہ 1260 سے جب ضرب دے تو یہ 945 ہو گیا، یہ 1008 ہو گیا، یہ 2880 ہو گیا، 140 ہو گیا. اور یہ جب 1260 کو 24 سے ضرب دے تو یہ بن جاتا ہے 30,240. تو 30,240 میں 945 ہر بیوی کو ملے گا، 1008 ماں کو ملے کیا ہوتے ہیں اب جداد کو ملے گا ہر جدہ کو، اور 2880 یہ جو ہے نا مطلب ہر بیٹی کو ملے گا، اور 140 جو ہے نا ہر اللہ کی بہن کو ملے گا. یہاں پر جو ہے نا وہ بتایا گیا کہ 5 جداد وارث نہیں بن سکتے، لیکن سراجی کا فرضی مسئلہ امتحان کا سوال ہے، اس کو جدید ریاضی کے طریقے سے حل کیا جاتا ہے، کیا گیا ہے، جدید ریاضی کے ذریعے حل کیا گیا ہے. ہاں جی، سیام فی قصور فی کس کے قصور معلوم ہو جانے کے بعد ان کا فکر 1260 معلوم ہوا. ایسے سارے قصور کو ضرب دے کر مجموعہ جدید میں سیام فی کس معلوم کیا. مجموعہ جدید 24 کو فکر سے ضرب دینے سے 30,240 معلوم ہوا. دیکھیے اتنا مشکل مسئلہ تھا کہ مسئلہ امتحان کہلاتا ہے، لیکن جدید طریقے سے کتنا آسان ثابت ہو. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت